commercial use. تیسری چیز نماز ہے کہ لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس کی نماز نہیں ہے. لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں. قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز کو پھیرا گیا ہے وہ نماز ہے. 700 دفعہ نماز کو دہرایا گیا ہے قرآن میں. 82 دفعہ مال خرچ کرنے کا دہرایا گیا ہے قرآن میں. 700 اور 82 کتنا فرق ہے؟ تو تیسری چیز جو ہمیں اللہ سے جوڑے گی، بنیاد مضبوط کرے گی، وہ نماز ہے. کس حد تک ضروری ہے نماز؟ کہاں تک اس کا اہتمام ہے؟ کربلا تاریخ کا عجب واقعہ، ایسی مظلومانہ داستان نہ پہلے لکھی گئی نہ آئندہ لکھی جائے گی. اور نماز کا وقت ہو گیا، سورج ڈھل گیا، 15-20 ساتھی شہید ہو چکے ہیں. حضرت حسین کی نظر پڑی، سورج ڈھل گیا تو آپ نے زہیر بن القین آپ کے لشکر کے جھنڈا بردار تھے، حبیب بن المظاہر یہ دوسرے جھنڈا بردار تھے، عباس بن علی یہ تیسرے جھنڈا بردار تھے. 3 جھنڈے تھے. تو آپ نے حبیب کو بلایا، زہیر کو بلایا اور فرمایا شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جائے، مجھے نماز پڑھنے دے، میرے ساتھیوں کو نماز پڑھنے دے. تو زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، ہمیں نماز پڑھنے دو، پھر جو مرضی ہے کر لیں. نماز کے لیے تلواریں نہیں روکیں گے، تمہیں نماز میں بھی ماریں گے. تو انہوں نے واپس آ کر کہا کہ وہ جنگ روکنے پہ تیار نہیں ہے. تو آپ فرماتے چلو ٹھیک ہے، بس توکل کرو، کوئی نہیں ہوں سر پہ آئی کھلوتی. اور اللہ کی قسم نہ پڑھتے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، ہمیں فرق پڑنا تھا. ہمیں پورا پیغام نہ پہنچتا، ہمیں ادھورا پیغام پہنچتا. تو پیغام کو مکمل پہنچانے کا انتظام کیا. ان کو تو جنگ سے پہلے نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. تو بہن نے پوچھا زینب نے، کیوں ہنسے ہو؟ یہ تو ہنسنے کا وقت نہیں. اللہ کے رسول خواب میں آئے ہیں کہ بیٹا تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں. نہ پڑھیں لیکن پھر پیغام ادھورا جاتا. تو فرمایا آدھے ان سے لڑو اور آدھے نماز پڑھو. تو آدھوں کو ان کے سامنے کھڑا کیا اور آدھوں نے اپنے خون سے وضو کیا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا. ایسے نمازی 14 صدی میں سورج نے نہیں دیکھے، آسمان نے نہیں دیکھے، زمین نے نہیں دیکھے. کہ خون کے فوارے ہیں. جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو کیا ہلچل مچی ہوگی عرش فرش. اور جنہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوگا تو کربلا کی مٹی نے کیا کیا بوسے لیے ہوں گے. اور تحت الثری تک زمین کا کلیجہ کیسے ٹھنڈا ہوا ہوگا. یہ پیغام منتقل ہوا ہے کہ تم ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے اور اپنے دفتروں کی مشغولی، میٹنگ ہو رہی تھی نماز نہیں پڑھی، عدالت چل رہی تھی نماز نہیں پڑھی، گاہک آئے ہوئے تھے نماز نہیں پڑھی، سوتے رہ گئے آنکھ نہ کھلی. یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ کیا اللہ کا تعلق اتنا کمزور ہے کہ اس کے لیے میں سجدے کے لیے اٹھ نہ سکوں؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے سخی چاہے فاسق بھی ہو تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اور عابد اور بخیل چاہے عابد بھی ہو تو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں بن سکتا. شیطان کہتا ہے میں سخی فاسق سے ڈرتا رہتا ہوں، پتہ نہیں کب اپنی سخاوت کی وجہ سے بخشا جائے. اور تہجد گزار، روزے دار بخیل سے مجھے کبھی ڈر نہیں لگا
کہ اس کو مارنے کے لیے اس کا بخل ہی کافی ہے، اس کو ہلاک کرنے کے لیے بخل ہی کافی ہے۔ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا Created with free version for non-commercial use. صبر کرنا، سخاوت کرنا۔ سخی اللہ کو پسند ہے، بخیل سے اللہ کو بغض ہے۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کی شیطان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا ایک بات تو بتاؤ، تمہارے یار کون؟ تمہارے یار کون؟ کہا 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات جس میں ہو وہ میرا گھاٹا یار ہے، اور اگر تینوں ہوں تو بات او پیر تو میں مرید ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ کہ ایک وہ شراب پیتا ہو مجھے بڑا پیارا لگتا، ایک وہ غصے والا ہو تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، ایک وہ بخیل ہو تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، اور اگر تینوں باتیں اس میں ہوں تو بس میں مرید تے وہ پیر۔ Created with free version for non-commercial use.